کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ علماء کے ساتھ یہ آدمی رہے گا تو دین کا وہ مفہوم اس کے پاس رہے گا جو اوپر سے چلا آیا ہے، اور اگر یہ ان سے کٹ جائے گا تو میں جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہوں، عقلی گھوڑے، اس کو یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو وہ آپ کو شکار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے علماء سے کاٹتے ہیں۔ عنوان کیا رکھتے ہیں کہ مولویوں نے تو اپنے پیٹ کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے آپ لوگوں کو استعمال کیا ہے۔ اس کا میں جواب دے چکا ہوں پہلے ہی کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو کر لیں یہ کام، عقلی بات ہے بالکل۔ یہ علماء مدرسوں کے اندر کتنا کماتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ظاہر ہے یہ تو ایک مکتب ہے یہاں پر، لیکن بڑے بڑے مدرسوں کو میں جانتا ہوں جہاں بڑے اعلیٰ درجے کے علماء کی تنخواہ 15,000 کے اندر ہے۔ آپ کا مزدور کیا لیتا ہے؟ آپ جب کسی مزدور سے مزدوری کراتے ہیں کیا لیتا ہے؟ کم سے کم 500، اور بہت سی جگہ آپ تو 600 بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرٹھ میں 600 ہی ہو۔ ہاں، چھوٹی آبادیوں میں 500 ہوں گے، میرٹھ بڑی جگہ ہے، ہم 500 ہی کو لے لیں۔ 500 کا مطلب ہوا 15,000 روپے مہینہ۔ یہ اعلیٰ درجے کے علماء، میں قسم کھا سکتا ہوں ایسے علماء جو قرآن و حدیث کا نمبر 1 کا علم رکھتے ہیں، اعلیٰ درجے کا، ایسے لوگوں کو مدرسوں کے اندر 13، 14، 15,000 روپے مل رہے ہیں۔ وہ جو بالکل جاہل بیچارہ مزدور ہے اس کو مل رہا ہے، وہی اس بڑے عالم کو بھی مل رہا ہے۔ اب ہمیں کوئی بتائے کہ مدرسوں کا پڑھانے والا یہ عالم اگر مدرسہ چھوڑ کے کاروبار کرے، کیا خیال ہے آپ کا اس سے کئی گنا زیادہ نہیں کما لے گا؟ اس کے پاس عقل و سمجھ نہیں ہے کمانے کی، ہاتھ پیر نہیں ہے محنت کرنے کے لیے؟ کمائے گا، ضرور کمائے گا، اور ہمارے جو فضلاء کاروبار میں لگتے ہیں وہ کماتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دین کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے اپنی آمدنی گھٹا کر مدرسے میں بیٹھ کر قربانی دے رہا ہے۔ یہ کوئی زبردستی منوانے والی بات نہیں ہے جناب۔ اگر میں غلط کہوں تو آپ تردید کریں، کوئی بھی کرے تردید۔ لوگوں نے اس زمانے میں، کچھ لوگ جان کر اور کچھ لوگ انجانے میں دشمنوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں اور ان کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دین کو سمجھیے علماء سے، اور دین پر قائم رہنے کی فکر کیجیے، اور اپنی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو دین پر قائم رکھنے کی فکر کیجیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ دین ہماری عقل اور ہماری خواہشات کے تابع نہیں ہے، اور کم سے کم دینی معاملات کو تو اللہ کے واسطے دین کے مسائل کے مطابق طے کرنے کا مزاج بنائیے۔ ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا، بالکل صاف بات ہے کہ علماء سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی، یا علماء اسی درجے پر بیٹھے ہوئے آج بھی جیسے بڑے تھے، اسی معیار پر قائم ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ باتیں علماء کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں تو جب ان سے اردو میں بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری کیا کیا خامیاں اور کمیاں ہیں، ہم بے تکلف ان سے بات کرتے ہیں، وہ ہم سے کرتے ہیں، تو ہمارا آپس کا معاملہ ہے کہ ہم ضرور کرتے ہیں، فریضہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ سچی بات میں کہتا ہوں کہ تنہا علماء سے اگر کہیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے، میں بہت گناہ گار اور معمولی سا آدمی ہوں، لیکن جب مجھے اجازت دیتے ہیں یا حکم دیتے ہیں کہ تو کچھ بول، تو میری اس بات علماء کے یہاں زیادہ سخت ہوتی ہے۔ علماء کو پتہ ہے عام مسلمانوں سے کہیں زیادہ سخت بات ہوتی ہے، تو وہ بات الگ ہے، لیکن جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں علماء اور مدرسوں کے تعلق سے، وہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ صحیح دین حاصل کرنے کے لیے ان علماء سے تعلق رکھنا پڑے گا، اور صحیح دین جو ہے وہ ہماری عقل کے تابع نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، اور دین کو دنیا کے لیے استعمال نہ کریں، دنیاوی وجاہت کے لیے، دنیاوی بڑائی کے لیے۔ ہمارے لیے بھی یہ ہدایت ہے اور آپ کے لیے بھی ہدایت ہے۔ مسجدوں اور مدرسوں کے معاملات کو کم از کم
علماء کے حوالے کریں۔ یہ بات پہلی دفعہ آئی ہے مسجدوں والی زبان پر، لیکن جب آ گئی ہے تو پھر میں اس کو کہوں گا، کھول کر کہوں گا۔ آپ مدرسے بھی کچھ مدرسے علماء کے ہاتھ میں ہیں، اور بہت سارے مدرسے آپ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں کمیٹیوں نے۔ اور کمیٹی کا ترجمہ میں غیر سنجیدہ بات بالکل نہیں کرنا چاہتا۔ کمیٹی کے بارے میں بہت جگہوں پر جا کر میں نے کمیٹی والوں سے کہا ہے، مجموع میں کہا ہے کہ آپ کی کمیٹیاں اس بات کی گارنٹی ہیں کہ مدرسہ ٹھیک سے چلے گا نہیں، اس کی گارنٹی ہے۔ ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں، ایسے تلخ تجربے ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ اچھا، مدرسوں کا معاملہ تو یہ کہ چلیے آدھے مدرسے کمیٹیوں کے ہاتھ میں، آدھے مولویوں کے ہاتھ میں بھی ہیں، تو ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں تک مسجدوں کا معاملہ ہے، مسجدیں تو علماء کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ علماء وہاں ملازم ہیں، یعنی وہ جو امام صاحب ہیں وہ آپ کے ملازم ہیں، اور اختیار کس کو ہے؟ یعنی متولی اور کمیٹی کا صدر کون ہے؟ آپ کے محلے کا سب سے زیادہ نماز اور روزے کا اور تہجد کا پابند، جماعت کا پابند آدمی۔ عام مسجدوں، مجھے یہاں کا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ یہاں کے متولی صاحب کون ہے۔ عام مسجدوں میں کیا حال ہے مجھے بتائیے۔ کیا متولی بنانے کے لیے واقعی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مسجد میں جو آدمی سب سے پکا پابند ہو جماعت کا اور تہجد بھی پڑھتا ہو اور اس کی آمدنی بھی حلال ہو، اس کو بنایا جائے متولی؟ یہ معیار ہوتا ہے کیا؟ مجھے بتائیے مسلمان، آپ بتائیں۔ نہیں ہوتا۔ ڈنڈا جس کا طاقت زیادہ مضبوط ہے، چاہے وہ سودی کاروبار کرتا ہو۔ میں اس مسجد کو جانتا ہوں جس مسجد کے امام نے سود پر تقریر کی تھی، اور سود کا مطلب ہے وہ چیز جس کو ساری امت حرام کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے نہ چھوڑنے پر جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام نے منبر پر بیٹھ کر بیان کر دیا تھا، اور اگلے دن متولی نے امام کو نکال دیا تھا، اس لیے کہ متولی کا کاروبار سودی تھا۔ شکایت اس متولی سے نہیں ہے، شکایت آپ سے ہے، مسلمانوں سے ہے۔ ایسے آدمی کو متولی آپ نے بنایا کیوں تھا؟ اور جب یہ قصہ ہوا تو اس متولی کو پھر آپ نے ہٹایا کیوں نہیں؟ آپ کے معاشرے میں ایمان اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے کہ آپ کسی بھی غلط بات کو برداشت کرنے پر مجبور ہیں؟ اب میں نام لوں تو مشکل ہے، مناسب نہیں ہے، مگر ہر جگہ ایسی مسجدیں پائی جاتی ہیں۔ امام نے ناجائز کام میں شریک ہونے سے منع کر دیا، تازہ قصہ ہے، کیوں کھلواتے ہو راز؟ امام نے رسم و رواج کا حصہ بننے سے منع کر دیا، ناجائز کام میں شریک ہونے سے منع کر دیا، شادی بیاہ کے، امامت چلی گئی، قریب کی بات ہے، اسی شہر مبارک کی بات ہے، تازہ ہی بات ہے، 2-3 ہفتے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں مسلمان؟ کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ دین کے کام دین کے طریقے پر ہم نہ چلا سکیں، پھر کیوں شکایت ہے ہمیں دنیا والوں سے کہ ہمیں لوگ ذلیل کر رہے ہیں؟ ذلیل ہونے کا انتظام تو ہم نے خود کر رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے، ان کی نسبت کی برکت ہے کہ جتنا ذلیل ہمیں ہونا چاہیے اتنے نہیں ہوئے، واقع ہوئے، یہ صحیح ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں ہم ذلیل ہونے کے لائق بالکل نہیں ہیں، مگر ہمارا جو اصل مقام ہے اس کے اعتبار سے ہم بہت نیچے جا چکے ہیں۔ ہم شکایت کرتے ہیں حالات کی، اور ہمارے اپنے حالات کیا ہیں؟ وہ آدمی جو مسجد کے امام کو 1 منٹ کی تاخیر ہونے پر مسجد میں آ کر ڈانٹ دیتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا
کہ میں گناہ کر رہا ہوں. وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے اور اسے خیال نہیں ہوتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں. وہ اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہے, ان کا حق ادا نہیں کرتا, اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں. اپنے اعمال پہ بھی تو نظر ہونی چاہیے. کمزوروں پر حکومت چلانا ہم سے آتا ہے. مجھے شکایت ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ ہمارا ایمان اتنی کمزوری کے درجے میں پہنچا ہوا ہے کہ ہم میں سے جس کو طاقت مل جاتی ہے وہ موقع دیکھ کر ظلم کرنے سے باز نہیں آتا اپنے سے کمزور پر. یہاں تک کہ ماں باپ اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے, بھائی بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا, شوہر بیوی کے ساتھ, اور اگر بیوی طاقت ہو تو شوہر کے ساتھ ناانصافی. یہ ایمان کی کمزوری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت سامنے نہیں ہے, اللہ کے یہاں جواب دینے کی فکر ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں, بات کو سمیٹنا چاہیے مجھے. اللہ جانے مجھ سے کیا کس طرح موضوع یہ چھڑا ہے اور کہاں کہاں میں گھوما اور پہنچا ہوں. اللہ کرے مفید باتیں ہوئی, اور دو باتیں کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. ایک تو یہ بات جو مولانا نے کہی تھی, یہ مکتب اور مدرسے کی تعلیم کے تعلق سے. اس زمانے میں تمام اہل حق علماء اور اہل حق کی تنظیمیں, خاص طور سے جمعیت علماء ہند اور دوسری بڑی تنظیمیں, اس پر مسلسل محنت کر رہی ہیں کہ مکتب کا نظام پھیلایا جائے, اور اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں مسلمانوں کے درمیان. لیکن ابھی بھی مسلمانوں کے اپنے مزاج میں مضبوطی کے ساتھ یہ بات نہیں آئی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا اور دین سکھانا کتنا ضروری ہے. اور دین سکھانے کا مفہوم یہی جو مدرسے اور مکتب میں سکھایا جاتا ہے. اسلامی عقیدے سکھائے جاتے ہیں, قرآن سکھایا جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائی جاتی ہے, نماز, روزے, زکوٰۃ, حج کے مسائل, کاروبار کے مسائل سکھائے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. مگر ہمارے مسلمان بھائیوں کو ابھی 25% بھی فکر پیدا نہیں ہوئی ہے, جبکہ دوسروں نے یہ طے کر رکھا ہے اور اس کے لیے مشن کام کر رہے ہیں, پہلے سے کر رہے ہیں. اور آج تو حکومتوں کی حکومتیں دلچسپی لے رہی ہیں, بڑی سے بڑی حکومتیں, امریکہ سے لے کر ہندوستان تک. کوئی راز نہیں ہے اور کوئی الزام نہیں ہے, بلکہ وہ تو فخر کرتے ہیں اپنی اس بات پر. ان سب کی فکر یہ ہے کہ آپ کی نسلوں کو ایمان سے دور کر دیا جائے, مسلمان نہ رہنے دیا جائے, اسلامی پہچان ختم کر دی جائے. مسلمانوں کو فکر نہیں ہے. اور اگر کچھ مسلمانوں کو فکر ہوتی بھی ہے تو اس شرط کے ساتھ کہ ان کی خاصابی محفوظ رہے, معاف کیجیے, ان کی بڑائی محفوظ رہے. ہمارا بچہ یہاں بیٹھ کے کیسے پڑھے گا مسجد میں؟ ہمارے بچے کے لیے تو اس معیار کا مدرسہ چاہیے, چاہے ہم سے آپ 1000 روپے 2000 روپے فیس لے لیں, مگر اسٹینڈرڈ چاہیے. ٹھیک ہے, اس اسٹینڈرڈ کے چکر میں آپ نے اسٹینڈرڈ مدرسوں میں بنانے کب دیا؟ بنانے دیا ہوتا تو ہم نے بنا لیا ہوتا. اب آپ کو فکر ہے اسٹینڈرڈ کی, تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں. تو بچوں کو دین پر قائم رکھنے کی ذمہ داری آپ کی اور ہماری ہے, نسلوں کو قائم رکھنے کی ذمہ داری. اور یہ نازک موڑ ہے تاریخ کا, یہ نازک وقفہ ہم کمزور لوگوں کے حصے میں آیا ہے. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے بہت مانگنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد اپنی اللہ سے کی توفیق سے اور ہمت سے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے اپنے ذاتی حالات کو ٹھیک کریں, اپنے گھریلو حالات کو ٹھیک کریں, اپنے معاملات کو صحیح کریں, اپنے عقیدوں کو صحیح رکھیں, علماء سے اپنا صحیح رابطہ رکھیں, دین کو اپنی عقل کا کھلونا نہ بنائیں, عقل سے چلنے والا, اپنی عقل کو ریموٹ نہ بنائیں دین کے لیے. اور جو برائیاں زندگی میں چل رہی ہیں ان برائیوں کو ہر آدمی اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرے. جو گناہ بھی جس سے ہو رہا ہے ہر آدمی اپنے گناہ کو جانتا ہے. مشترک کچھ عام چیزیں ہیں, نظر کی حفاظت کریں, نظر سے متعلق جو آگے کے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں, حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں. ہمارے جوانوں میں جو نشے کا اور جوئے سٹے کا رواج ہے
کتنا خطرناک ہے. نشے کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مسلمانوں میں دوسروں سے زیادہ نشہ ہوتا ہے اور یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. جس کا جو گناہ ہے ہر ایک کوشش کر کے اس گناہ سے اپنا پیچھا چھڑائے اور یہ کوشش کرے کہ وہ ایسا بن جائے، ایسا اچھا آدمی اور اچھا مسلمان بن جائے کہ اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جائے. یہ علماء محنتیں کرتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ یہ جنید بغدادی ہیں، میں نہیں کہتا کہ یہ حضرت تھانوی ہیں، لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ یہ اپنی بساط بھر محنت کر رہے ہیں آپ کے معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے. کیا نام ہے آپ کے تنظیم کا؟ احیاء سنت. کیا ہے یہ؟ سنت کو زندہ کرنا. مگر مسلمانوں کا قصہ یہ ہے کہ ربیع الاول میں کچھ نعرے لگانا تو ان کو پسند ہے، مگر جس کے نام کے نعرے لگاتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی سنتوں کے قریب آنے کو مسلمان تیار نہیں ہے. اور علماء کی محنت اور ان کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ سنتیں ہمارے ماحول میں. سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی سنتیں اور فرض نہیں، بلکہ سنت کا مطلب ہے حضور کا جو بھی طریقہ ہے، وہ فرائض بھی ہیں، وہ واجبات بھی ہیں، وہ سنتیں بھی ہیں، وہ مستحبات بھی ہیں، وہ ہماری وضع قطع بھی ہے، اسلامی تہذیب بھی ہے، گھروں کا ماحول بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان حضرات کی اور ہم سب کی جو بھی جیسی کوششیں ہماری معمولی بساط کے مطابق ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، نافع بنائے. آمین. وآخر دعوانا